الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلی مجلس میں حدیث نمبر 4 کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی تلقین کی ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے کہا 6 ایام، 6 دن انتظار کر لو. ثم قل یا ابا ذر ما اقول لك بعد، پھر اے ابو ذر اس کے بعد میں جو کچھ تم سے کہوں اسے یاد رکھنا، اسے اچھی طرح سمجھ لینا. کہتے ہیں کہ فلما كان اليوم السابع، جب 7واں دن آیا، قال اوصيك بتقوى الله في سر امرك وعلانيته، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں اپنے معاملات میں، چھپے اور کھلے ہر حال میں. یہ پہلی وصیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک انسان اپنے چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور برائیوں سے بچے. اس میں دونوں حالتیں ہیں اور 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ تنہائی میں ہو، سے کوئی دنیا کا انسان دیکھ نہ رہا، مخلوق کی نگاہوں سے چھپا ہوا، اور دوسری حالت لوگوں کے درمیان ہو، جیسے آدمی مسجد میں ہو یا اپنے کمرے میں، لوگوں کے درمیان ہو یا پھر تنہائی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، حضر میں ہو یا سفر میں ہو. تو چاہے انسان سب کے سامنے ہو یا چھپا ہوا ہو، ان دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرے. پھر اسی طرح سے اپنے ظاہر کے اعتبار سے وہ اچھا ہو لیکن باطن میں برا ہو تو یہ بھی برا ہے. وہ ظاہر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو قلبی سطح پر بھی، دل کی سطح پر بھی وہ گناہوں سے بچنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ اس کا ظاہر پرہیزگاری والا ہو، تقوی والا ہو، دینداری والا ہو، لیکن اس کے دل میں گناہ ہو، گناہ کے ارادے ہوں، بے حیائی کی چاہت ہو، اس کی زبان تقوی والی ہو لیکن اس کا دل برائیوں والا ہو، دل میں لوگوں کے لیے کینہ ہو، دل میں گناہوں کی چاہت ہو، معصیت کی طلب ہو، تو اس کا دل چاہے ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے وہ اللہ سے ڈرے. وہ نیکیاں اچھے سے کرنے والا اور انہیں دل میں ان کے لیے نیت دکھاوے کے رکھنے والا نہ ہو. جیسے وہ نماز کو اچھے سے ادا کرتا ہے، عیب سے، برائیوں سے، کمیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح سے نماز کے بارے میں اپنے دل کو بھی بچائے کہ اس میں ریاکاری کی چاہت نہ ہو، لوگوں کے سراہنے کی اس کے اندر طلب نہ ہو، لوگوں کی تعریف کی چاہت نہ ہو. تو چاہے کھلے حال میں ہو یا چھپے حال میں آدمی اللہ سے ڈرنے والا بنے. یہ پہلی وصیت ہے. کھلے میں تو عام طور سے آدمی گناہ سے ویسے بھی بچتا ہے، لوگوں سے حیا کی وجہ سے، لیکن تنہائیاں اکثر گناہوں سے بھری ہوتی ہیں. ظاہر میں تو آدمی اکثر گناہوں سے بچنے کا انتظام کرتا ہے، لیکن دل کا حال چونکہ لوگوں سے مخفی رہتا ہے تو آدمی دل میں بہت ساری برائیاں جمع کر کے رکھ لیتا ہے. ایک آدمی لوگوں کی نگاہ سے زیادہ اللہ کے دیکھنے کا احساس رکھتا ہو، لوگوں کی اطلاع سے زیادہ اللہ کے مطلع ہونے کا احساس اس کو، تب جا کر اس کی زندگی میں ظاہر و باطن کے اعتبار سے تقویٰ آتا ہے. پھر آپ نے کہا وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، یہ کئی مرتبہ حصہ گزر چکا کہ جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے بھلائی کر، فوراً بھلائی کر لے. بعض روایت میں جیسا آیا کہ تمحوہا، برائی کے بعد بھلائی کر لے، اس کو مٹائے گی.
یعنی مومن کے اندر یہ مزاج ہو کہ اصلاً وہ تقویٰ کا اہتمام کرتا ہو، برائیوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو، لیکن ساتھ ہی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو مٹانے کی بھی فکر اس کے اندر، جیسے زبان سے کچھ غلط بات نکال دی، کسی کو برا کہہ دیا، فوراً معافی مانگ لے۔ اس طرح کی چیزیں زندگی میں ہونی چاہیے کہ ایک انسان بعض اوقات غلطی کرتا ہے لیکن پھر اس کی انا معافی مانگنے سے اس کو روک لیتی ہے۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلطی کا احساس اسے ہونا چاہیے اور وہ اپنے آپ کو کبھی حق سے بڑا نہ سمجھے۔ صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، اگر کچھ غلطی اس سے ہو بھی جائے اس کی بھرپائی کر لے۔ تو اس طرح سے یہ دوسری وصیت اس میں ہے کہ جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے بھلائی کر لے۔ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا، کسی سے کچھ مانگنا مت۔ یہ ایک عمومی وصیت ہے جس میں استثناء بھی ہے۔ ایک انسان اگر مجبور ہو جائے تو اس کے لیے اس میں ایکسیپشنز ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے دین میں کہ انسان کو سائل نہیں ہونا چاہیے، مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے، کہ ایک آدمی لوگوں سے مال کا مطالبہ کرے، دنیا کی چیزوں کا مطالبہ کرے، عہدے کا مطالبہ کرے، عزت اور شہرت کا مطالبہ کرے، مانگنے والا اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مانگنے سے عزت کم ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کسی اور کے لیے مانگے، صدقات کے لیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقراء آتے تھے، آپ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے، ان کے لیے آپ کھانے کی چیزیں یا لباس وغیرہ لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ صدقہ کریں۔ یہ ایک الگ چیز ہے، اپنی ذات کے لیے مانگنا، اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں فقیر زیادہ ہیں، دوسری قوموں کو دیکھیں، آج ان کے مقابلے میں عام طور سے مساجد کے باہر آپ کو فقراء ملیں گے۔ بلا شبہ اسلام میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی ترغیب بھی ہے کہ مانگنے والے کے ساتھ بدسلوکی مت کرو اور مال میں سے سائل کو دو، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک دستور اور رواج بن گیا ہے کہ جو آدمی اہل نہیں وہ بھی مانگنے والا بن جاتا ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی مانگتا ہے، اپنے حاصل شدہ کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے۔ تو ایسا مانگنا جس میں اپنے مال کو بڑھانے کی چاہت ہو، واقعی حاجت نہ ہو، مجبوری نہ ہو، لیکن مال بڑھانے کے لیے آدمی مانگتا رہے، اس سے مانگا اس سے مانگا، جمع کے بڑھا دیا، تو ایسا مانگنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، مجبوری کی حالت میں ایک آدمی فقر و فاقے میں ہو یا سفر میں ہو اور اس کا سب کچھ کھو گیا ہو، یا بیماری کا علاج کرانے کے لیے اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، یا بچوں کے لیے ان کی فیس کے لیے یا کسی اور وجہ سے انسان کے پاس واقعی اس کے پاس اسباب ختم ہو جائیں اور حرج پیدا ہو سکتا ہو، نقصان ہو سکتا ہو، اگر اس نے نہیں مانگا تو ایسا انسان جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے مانگ سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ ان سے قرض لے اور ادا بھی کرے۔ بعض اوقات آدمی قرض لیتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا ہے، لیکن اگر قرض کی بھی استطاعت نہ ہو، مجبوری ہو، آدمی غریب ہو تو مانگ سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب تک کہ مجبور نہ ہو نہیں مانگے، جب تک مجبور نہ ہو نہیں مانگے۔ تو کہا کہ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا، کسی سے کچھ مانگنا مت، کسی سے کبھی کچھ مانگنا مت۔ وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ، یعنی تیری اپنی چیز ہے، تیرا اپنا کوڑا ہے جو جانور کو ہانکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی گر جائے، کسی سے مت کہنا ذرا اٹھا کے دے دو، وہ بھی مت مانگنا۔ اس میں استغنا کی تعلیم ہے۔ مسلمان غنی ہوتا ہے، وہ غیرت مند ہوتا ہے، اور جب اس کو معلوم ہے کہ دینے والا اللہ ہے تو کسی اور سے کیوں مانگے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سکھایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ۔ حاجت کے وقت مسلمان کی نگاہ مخلوق کی بجائے خالق کی طرف اٹھنی چاہیے، یہ اصل تعلیم ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن آدمی حاجات میں پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل اور اسباب پیدا کر دیتا ہے۔
لیکن جب مانگنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر آدمی کا رشتہ تعلق اللہ تعالیٰ سے منقطع ہو جاتا ہے، پھر وہ مخلوق ہی کی طرف، مخلوق کی خوشامد یا پھر خیانت یا پھر مکر و فریب میں لگ جاتا ہے، اور پھر یہی زندگی کا شعار بن جاتا ہے۔ مسلمان کو مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں کہا کہ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ، تیرا کوڑا بھی گر جائے تو کسی سے مانگنا مت۔ اس اعتبار سے ایک اور صحابی ہیں، ان کو بھی آپ نے وصیت کی تھی۔ عبد الرحمن ابن یزید ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک مجمع میں کہا، وَمَن يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ أَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، کون ہے جو مجھ سے ایک بات قبول کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اس کے لیے جنت ہے۔ قلت انا، حضرت ثوبان نے کہا میں آپ کی بات قبول کروں گا۔ قال لا تسأل الناس شيئا، لوگوں سے کبھی کچھ مانگنا مت۔ بس اتنا حکم دیا، اس حکم کو انہوں نے زندگی بھر اس کا پاس و لحاظ کیا۔ راوی کہتے ہیں فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقْعُ صَوْتُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا زمین پہ گر جاتا تھا، وہ سوار ہوتے، فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِي، کسی سے کبھی انہوں نے نہیں کہا، کبھی نہیں کہتے ذرا اٹھا کے دے دو، کیونکہ سواری سے اتر کے وہ لینا ایک مشقت کا کام ہے، کوئی آدمی دے دے تو کیا جاتا ہے اس کا۔ لیکن چونکہ وعدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے وعدہ کیا اس پر جنت کا، جنت چاہیے تو وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، وعدے پورے کرنے کے لیے اس کا مطالبہ بھی پورا ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ حَتَّى يَنزِلَ فَيَأْخُذَهُ، یہاں تک کہ خود سواری سے اترتے، کبھی اونٹ پر کبھی گھوڑے پر سواری سے اترتے اور وہ اپنا چابک خود اٹھاتے اور پھر سے سوار ہو جاتے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عام تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمان کو مستغنی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اصل غنا مال میں نہیں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے۔ مالداری تجوری کے مطابق نہیں ہوتی ہے کتنی بڑی ہے، مالداری دل کے مطابق ہوتی ہے کہ کتنا مستغنی ہے۔ تو انسان کا حاجت مند نہ ہونا دل کی سطح پر اس کو مالدار بناتا ہے، لیکن اگر تجوری بڑی ہو لیکن دل میں حل میں مزید والا معاملہ ہو، کچھ اور چاہیے، تو ایسا آدمی فقراء ہی میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ حاجت کا احساس آدمی کو فقیر بناتا ہے، مال کی کمی زیادتی نہیں، کمی کا احساس اس کو فقیر بناتا ہے۔ واقعی کمی کبھی ہوتی ہے لیکن احساس نہیں ہوتا ہے، کافی ہے الحمدللہ، اللہ نے جتنا دیا اسی میں گزارا کریں گے، یہ مالدار ہے۔ لیکن 1 کروڑ ہے، دوسرا کروڑ چاہیے، یہ احساس اگر ہے تو مالدار نہیں، فقیر ہے، کیونکہ محتاجی کا احساس انسان کو محتاج بناتا ہے، نہ کہ فی نفسی کی محتاجی۔ تو دل کی سطح پر آدمی محتاج نہ ہو، اسی لیے کہا فَلَا تَسْأَلَنَّ شَيْئًا وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ، اور پھر کہا کہ وَلَا تَقْبِضْ أَمَانًا، کبھی لوگوں کی امانتیں اپنے پاس جمع کر کے مت رکھنا، یہ حرام نہیں ہے، یہ سمجھداری کے اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین تھے، لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، اور یہ منع نہیں ہے۔ امین خازن اگر ہو اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ برابر وقت پر دیتا ہے تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو امانت رکھنا اپنے پاس یہ حرام نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ حدیث میں آپ نے خود فرمایا ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، جو تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت مانگنے پر لوٹا دے، اور اگر کوئی تیرے ساتھ خیانت کرے تب بھی تو اس کے ساتھ خیانت مت کر۔ تو معلوم ہے کہ امانت رکھی جا سکتی ہے، لیکن ہر آدمی ہر کام کرے ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی اسلام میں ایک حکمت ہے، اور اسلام کے احکام میں یہ بھی ایک بصیرت والی بات ہے کہ ہر آدمی کو ہر چیز کا مکلف نہ بنایا جائے، ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی ہے،
ہر ممکن چیز کرنا ضروری نہیں ہے، کر سکتے ہیں تو کریں گے نہیں، کچھ چیزوں سے جائز ہونے کے باوجود بھی بچنا ہوتا ہے کیونکہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور ذمہ داری اٹھانا حلال ہوتا ہے لیکن پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ ایک انسان ذمہ داری لے لے، چوائس ہوتی ہے لے نہ لے، لیکن لینے کے بعد اب اس کو پورا کرنا لازم ہے، وعدہ کرے نہ کرے اس کو اختیار ہے، پورا کرنا واجب ہے، قرض لے نہ لے اختیار ہے، ادا کرنا واجب ہے۔ تو بعض اوقات کوئی چیز فی نفسی ابتدا میں جائز ہوتی ہے لیکن قدم اٹھانے کے بعد اب واجب ہو جاتا ہے معاملہ، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ تو امانت کسی سے لینا یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن آپ نے نصیحت کی تو مت کرے ایسا، کیونکہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، لے گا لوٹانا پڑے گا، اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے لی، اگر ادا کرنے میں کوتاہی کی تو خامخواہ گناہ گار ہو جائے گا۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہ سارے لوگ اب کہیں کہ ہم امانت نہیں لیں گے، تو کون لے گا؟ رکھنا تو پڑے گا کہیں نہ کہیں امانت۔ لیکن آپ نے ایک نصیحت کے طور پر کہا کہ ولا تقبض امانتا، امانت کبھی لینا مت، اس اعتبار سے کہ آگے بھی آئے گا، عہدے کے اعتبار سے بھی آپ نے ان کو نصیحت کی تھی، کیونکہ عہدہ بھی ایک اعتبار سے کیا ہے؟ امانت۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، تو کہا کہ ولا تقبض امانہ ولا تقضی بین اثنین، اور کبھی دو آدمی کے بیچ میں جج بن کے نہیں بیٹھنا، قاضی صاحب بن کے نہیں بیٹھنا۔ ظاہر بات ہے قاضی کا ایک عہدہ ہے جو ضروری بھی ہے، اور چھوٹے موٹے معاملات میں بھی آدمی کے سامنے جب کچھ چیزیں آتی ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ آدمی دو لوگ، حسد ہے تو دو لوگوں سے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کے حق میں خیر میں مٹا دینے اور لٹا دینے کی توفیق بھی دی، دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رجل اعطاہ اللہ الحکمہ یقضی بہا، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے اور اسی حکمت کی بنا پر وہ فیصلے کرتا ہے، قضاء کا کام کرتا ہے، دو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اپنی ذات کے معاملے میں یا دوسروں کے معاملات میں۔ تو فی نفسی یہ حرام یہ بھی نہیں ہے، لیکن دو لوگوں کے بیچ میں فیصلے کے لیے بیٹھنا دو دھاری تلوار ہے۔ نمبر ایک اس اعتبار سے کہ اس کے حق میں فیصلہ کرو تو وہ ناراض ہو جائے گا، آپ بس بیوی شوہر کے جھگڑے میں بیٹھیے درمیان میں، لڑکے والے لڑکی والے، اب آپ کہیں کہ بیٹا تمہاری غلطی ہے تو یہ بیٹا ناراض ہو جائے گا، اور اگر اس سے کہو تو وہ ناراض، یعنی آپ جس کو غلطی بتاؤ وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، کسی نہ کسی کو ناراض کرنا پڑتا ہے، لیکن پاؤں پھسل جائے اور آدمی حکمت کی برا دیا گیا ناراض، اب دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا، کہا ایک کام کرو تم آدھا لے لو تم آدھا لے لو، اب یہ طریقہ تقسیم کا نہیں ہے، اللہ نے جو میراث کے معاملات طے کیے ہیں آدمی اس سے اپنی مرضی سے اس میں فیصلے بدل نہیں سکتا ہے۔ تو بعض اوقات دونوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرے، تو یہ بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے، جو آدمی وہ کر سکتا ہے وہی کرے، جو نہیں کر سکتا وہ خام خواہ اس میں پڑے، آؤ مسئلہ تمہارا میرے پاس پیش کرو میں فیصلہ کرتا ہوں، تو یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ولا تقضی بین اثنین، دو لوگوں کے درمیان کبھی فیصلہ کرنے کے لیے مت بیٹھنا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص علت کو ذکر کر کے کچھ حکم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو دیے تھے جو اسی قبیل کے ہیں۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، جسمانی اعتبار سے نہیں، کمزوری ہے تم میں، بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے، وانی احب لک ما احب لنفسی، اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، لا تأمرن علی اثنین، کبھی دو آدمی کے اوپر بھی امیر مت بننا، عہدہ مت لینا، میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں کوئی عہدہ چاہتا ہوں، لا تأمرن علی
اثنین ولا تولین مال یتیم، اور کسی یتیم کے مال کا والی مت بننا، نگراں مت بننا، وہ امانت اپنے پاس مت رکھنا، یہ اسی معنی میں ہے۔ اور دو آدمی پر بھی امیر مت بننا، ان پر حاکم بنے، ان کی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، اور میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چوائس نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنا دیا اور فیصلہ کرنے کے لیے کہا۔ کتنے مسائل کے اندر آپ ہی کو کہا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، لیکن آپ نے کہا میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، تم کمزور ہو، یہ بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ تو کبھی دو آدمیوں پر بھی امیر مت بننا، اور یتیم کے مال کا ذمہ دار مت بننا، اس کی امانت اپنے پاس مت رکھنا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کی استعداد نہیں رکھتا ہے، لہٰذا اس پر زبردستی وہ بوجھ نہ ڈالا جائے اگر وہ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ حکیمانہ فیصلہ یہ ہے کہ لوگوں کی چاہت کی بجائے ان کی صلاحیت اور استعداد دیکھ کر ذمہ داری دینا چاہیے۔ میں کرنا چاہتا ہوں، ہاں، لیکن کر سکتا ہے کہ نہیں، تو اگرچہ اس کے لیے وہ جائز ہے، لیکن کہا جائے مناسب تمہارے لیے نہیں ہے۔ اکثر نقصان تب ہوتا ہے جب لوگوں کی چاہت کے مطابق ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ ذمہ داری کے لیے اس کی صلاحیت بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ نبھا پائے گا کہ نہیں، اور اپنی ذات کے بارے میں بھی ہم کو یہ کرنا چاہیے، صرف جذبے کی بنیاد پر رسپانسبلٹیز نہیں لینا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی بڑی بڑی ذمہ داریاں لے لیتا ہے جوش میں آ کر، کبھی کبھی پبلک کی وجہ سے بھی، شہرت کی چاہت بھی ہوتی ہے، اور کبھی واقعی دینی جذبہ ہوتا ہے، لیکن آدمی نہیں جانتا کہ میں کر پاؤں گا کہ نہیں، اور اکثر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ کہہ کے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، اور بعد میں جا کے آدمی نبھا نہیں پاتا ہے۔ اصل چیز ذمہ داری کا وعدہ نہیں ہے، اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اس کو نبھانا ہے۔ اسی لیے یہاں پر آپ نے کہا کہ کبھی کسی دو آدمی پر بھی امیر مت بننا، کیونکہ اس سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جواب دینا پڑے گا۔ جب لوگوں پر آدمی سرپرست بنے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر ایک سرپرست ہے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو جب آدمی کوئی عہدہ پاتا ہے تو اس عہدے کے تقاضے ہوتے ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے، وہ مسئول ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی اس سے بچے۔ بعض ملکوں میں آپ دیکھیں دینی اعتبار سے، چاہے وہ مدارس ہوں، مساجد ہوں، یا کسی اعتبار سے عہدے ہوتے ہیں، لڑ مر کے لوگ لیتے ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ اس عہدے کے تقاضے کیا ہیں، بعض اوقات ادا نہیں کرتے ہیں، اور بلا وجہ اپنے آپ کو اللہ کا مجرم بنا لیتے ہیں۔ آدمی کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مزاج یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کام کرنے والا ہو، مقام کی چاہت اس کے دل میں نہ ہو، مقام کی چاہت نہ ہو، کام کی چاہت ہو، میں کام کرنا چاہتا ہوں، مقام نہیں چاہیے، عہدہ نہیں چاہیے، اور کام میں بھی وہ ذمہ داری لے جو نبھا سکتا ہے، ورنہ لائق آدمی کو نہیں ملے گا، تو لے لے گا، تو نہیں نبھائے گا اس کو، وہ ویسے ہی فارغ رہا اور تو نے نقصان کر دیا۔ تو یہ بھی کہ آدمی دیکھے وہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے مطابق قدم اٹھائے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ایک انسان کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور کئی باتیں ہم نے اس میں دیکھی جس میں تقویٰ کی تلقین ہے، اور اسی طرح سے برائی کے بعد بھلائی کرنے کی تلقین ہے، اور سوال سے اجتناب ہے، اور اسی طرح سے امانت رکھنے کی استعداد اگر نہیں ہے، آدمی میں کمزوری ہے، وہ نہ رکھے، اور اسی طرح سے قاضی بننے سے آدمی پرہیز کرے لوگوں کے جھگڑوں کو، اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، یا اس کے پاس اتنی قدرت اور قوت نہیں ہے کہ واقعی حق بول پائے گا، جو کہ انسان کا مقصد حیات ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ قال، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بیدی، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ میں ہاتھ لیا، فقال لی یا معاذ واللہ انی لاحبک، کہا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔
فقلت بأبی انت و امی واللہ انی لاحبک، حضرت معاذ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں بھی اللہ کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ قال یا معاذ انی اوصیک، کہا کہ اے معاذ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کچھ باتوں کی، لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ میں تم کو ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، کبھی کبھی نماز کے آخر میں یہ ذکر چھوڑنا مت۔ کیا ذکر ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر کرنے میں، اور اچھے طور پر تیری عبادت کرنے میں۔ تو میری مدد کر کہ میں تجھے یاد رکھوں، تیرا شکر کروں، اور بہترین طور پر تیری عبادت کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد، نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے، امام البخاری نے الادب المفرد میں، اور اسی طرح سے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے، اور یہ بھی ایک ادب ہے کہ انسان محبت کا اظہار بھی کرے۔ بہت اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً اپنی اولاد کے ساتھ میں۔ یہ ضمن میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہاں اکثر آدمی محبت کا اظہار ویسے نہیں کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے۔ بچوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، بہت ساری اپنی چاہتوں کو قربان کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے لیے، اس کی خیر کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ لیکن کبھی بٹھا کے بچوں کو بولتے نہیں کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بچہ بعض اوقات دیکھتا ہے کہ وہ آتے ہیں جاتے ہیں، ماں اپنے کچن میں رہتی ہے، باپ کام کاج میں لگا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، آتا ہے، صبح چلا جاتا ہے، رات میں دیر سے آتا ہے، کبھی بیٹھ کے ہنس کھیل کے بات نہیں ہوتی ہے، اور کبھی محبت سے بولتے نہیں ہیں، کچھ ایسا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بچے شکایت بھی کرتے ہیں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو باپ کہتا ہے یہ سب کیا ہے؟ صبح اٹھ کے جاتا ہوں، آفس میں بیٹھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اوور ٹائم کرتا ہوں، میرے جوتے دیکھو نئے خریدنے تھے نہیں خرید رہا ہوں، کپڑے دیکھو وہی پہن رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قربانیاں دینا محبت ہے۔ بلا شبہ یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے، لیکن جس چیز کی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے، خاص کر کے جب وہ بڑے ہونے لگتے ہیں، اظہار محبت، دو چیزیں ہیں، ایک محبت کرنا، دوسرے محبت کا اظہار کرنا۔ دوسری چیز اکثر نہیں ہوتی ہے۔ بھئی آپ کے دل میں کیا کیا خزانے رکھے اس کو کیا معلوم ہے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو معلوم کیسے پڑے گا؟ وہ جھانک کے دیکھے گا، اس کو کیسے معلوم پڑے گا؟ آپ کے اظہار سے۔ جو سلوک ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، پھر چاہے اولاد ہو، پھر بیوی بھی کبھی شکایت کرتی ہے آپ کے دل میں ویسی محبت نہیں جیسی شادی ہوئی تھی تب تھی، اللہ کی بندی تیرے لیے تو اتنا کر رہا ہوں، اتنی دوائیں لاتا ہوں تیرے لیے، یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں۔ تو ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو محبت میں شمار کرتے ہیں۔ جو قربانیاں ہم دیتے ہیں بلا شبہ محبت پر مبنی ہے، لیکن واقعی ایک اور چیز ہے جو اہم ہے، جس کو ہم اکثر سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے، محبت بھی کوئی بتانے کی چیز ہے، تو کیا بتانے کی چیز ہے؟ نفرت؟ سوچئے، بہت سے بچے اکثر محبت تلاش کرتے ہیں فیس بک پہ، کوئی تو لائک کرے۔ بعض اوقات بچے اچھا کام گھر میں کرتے ہیں، بتاتے ہیں لا کے ابو میں نے ایسا ایسا کیا، آج کلاس میں یہ ہوا اور اتنے مارکس ملے، ہاں ٹھیک ہے اچھے سے کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ان کی یہ دھوکے میں نہ آ جائے، بے فکر نہ ہو جائے، اپریشیٹ نہیں کرتے اس کو، ماشاء اللہ کتنا اچھا کیا، یہ دیکھو کام ہے اور اچھا کرو۔ نہیں، ہاں ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، تم سے بہت زیادہ محنت ہم نے کی، سب تمہارے پاس انٹرنیٹ اور چیٹ جی پی ٹی سب مل رہا ہے، تم آسانی سے ہو جا رہی پڑھائی اور میں اتنا کما رہا ہوں۔ ہمارے زمانے میں 3 کلومیٹر چل کے جانا پڑتا تھا اس کو ڈاؤن کر دینا، ایک دم اس کی جان چوس لینا، اس کا حوصلہ پست کر دینا۔ اپریشیشن
اور محبت کا سلوک یہ بہت ضروری ہے، پروویژن نہیں، ہم پرووائڈر بن جاتے بعض اوقات، یہ پرووائڈ کر دیا، وہ پرووائڈ کر دیا، سب پرووائڈ کر دیا، سب تو میں لا کے دے دیا تجھ کو، اور کیا محبت چاہیے تجھ کو، آپ چاہیے، چیزیں نہیں، آپ چاہیے۔ کبھی بیٹھ کے بات کرو، کبھی سینے سے لگاؤ، کبھی بولو، کچھ اچھی بات کرو ہم سے۔ اکثر یہ نہیں ہوتا، اور بچپن میں کر بھی لیتے ہیں ہم لوگ، جب ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے۔ بعد میں جب شعور آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں بڑے بچوں سے تھوڑی نا محبت کا سلوک کرتے ہیں، ان کو تو ڈانٹنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کمپیٹیٹر بن جاتے ہیں ہمارے، بڑا تو کیا میں، باپ تو کیا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی اولاد سے بلکہ آپ عام صحابہ سے بھی یہ کرتے تھے، کیونکہ یہ محبت ہے جس کی بنیاد پر ایک آدمی اپنے بڑوں کی بات مانتا ہے۔ محبت کی بنیاد پر بہت ساری قربانیاں آدمی دیتا ہے، جہاں انٹیلیجنس فیل ہو جاتی ہے وہاں محبت پاس ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی کو بچانے کے لیے آدمی اپنی جان بھی دے دیتا ہے محبت کی بنیاد پر، عقل یہ بول رہی ہوتی ہے مت جا بچانے کے لیے، مر جائے گا تو، لیکن بلڈنگ میں آگ لگی ہے، دوڑ کے جائے گا اس کو بچانے کے لیے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی مر جائے، ڈوب کے اس کو پانی میں بچانے کے لیے کود جاتا ہے۔ اولاد کو، گھر والوں کو، زلزلوں میں یا اسی طرح سے جنگوں میں آدمی اپنے گھر والوں کے لیے جان دے دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقل مندی ہے؟ ٹیکنیکلی یہ بیوقوفی ہے، لیکن یہ محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کرتا ہے۔ تو اور آپ کر رہے ہیں، اولاد آپ سے محبت کریں، اس کے لیے آپ کو محبت کا سلوک کرنا پڑے گا۔ ساتھ میں رہنے والے دوست احباب، ان سے آپ کو محبت کا سلوک کرنا پڑے گا، ان سے محبت ظاہر کرنی پڑے گی۔ بیوی شوہر صرف آپ کو پرووائڈ نہیں کرنا ہے، زیورات لا کے پٹک دیے، پیسے اس کے ہاتھ میں لا کے پوری تنخواہ دے دی، ہاں محبت کہاں ہے؟ وہ نہیں ملنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو کبھی بیٹھ کے انسان بات بھی کرے، بچوں کے ساتھ میں محبت کا سلوک کرے، ان کو اپنے سے لپٹائے، اور اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہاں الٹا ہو گیا، مرد کہتا عورت سے کہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ شاید کہہ رہے ہیں کہ مرد کہتا ہے اب عورت سے کہ محبت کیوں نہیں کرتی، الٹا ہو گیا۔ تو دونوں کو خیال رکھنا ہے، بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی، ماں باپ کو بھی اور اولاد کو بھی۔ بڑھاپے میں ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی محبت کی، اس وقت میں اولاد کہتی ہے سب تو کر رہا ہوں تمہارے لیے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ارے تھوڑا ہمارے ساتھ بیٹھا بھی تو کر، کھانسی ہی صحیح لیکن اس کے ساتھ دو جملے ہمارے سن لیا کر۔ آج ہم لوگ اتنے زیادہ مشینی ہو گئے کہ ہم محبت کر بھی لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن اظہار نہیں کر پاتے۔ دینی ماحول میں، اچھے سماج میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، بہت اہم چیز ہے، خاص طور سے اولاد اور بیوی شوہر کے معاملات میں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور صحابی نے بھی کہا، انہوں نے کیا کہا؟ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے اللہ کے رسول، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم، میں بھی اللہ کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے، اب دیکھیں یہ جو محبت کا اظہار ہے، اس کے بعد آپ کی نصیحت، آپ کی تلقین کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ جو جملے بولنے والے ہیں، ایسا کیا کر، ایسا مت کیا کر، اس کی بات اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اگر محبت سے کوئی بات بول سکتے ہیں، کسی عام آدمی سے نماز میں غلطی کر لیا، آپ اس کو کب سے پڑھ رہے نماز؟ 60 سال سے، کوئی سکھایا نہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا باپ بھی ایسے پڑھتا تھا، جہنم میں جائے گا تو یہ کوئی نماز ہے؟ سعودی عرب میں آگے اسی نماز پڑھتا، تو اب آدمی سنے گا نہیں، آپ اپنی پڑھو اور جاؤ، ہماری دوسروں کی آپ اپنی نماز پہ دھیان دو، ہماری نماز پہ دھیان مت دو، ہم ایسے ہی پڑھیں گے، ضد ہو سکتی ہے اس میں۔ لیکن آپ نے کہا ماشاءاللہ، آپ کو دیکھتا ہوں میں پابندی سے آتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے، اور کہاں رہتے ہیں آپ؟ یہاں رہتے ہیں، اچھا، اب برا نہ مانیں تو ایک بات بتاؤں، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ اور توفیق دے، اور دوسروں کو بھی آپ جیسا پابند بنے نماز کا۔ یہ جو آپ نے کیے نہیں، ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سنت یہ ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی بات ہو جو مجھے نہیں معلوم ہو، لیکن میں نے یہ پڑھا اس لیے بتا رہا ہوں، تو برا تو نہیں لگا آپ کو؟ نہیں کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ مان لیں۔ آپ کا انداز، سمجھانے کا طریقہ،
آپ اس کے مالک نہیں ہو، لیکن آپ اس کو اگر پیار محبت سے بتا دو، آپ کی محبت کی وجہ سے وہ آپ کی بات مروت میں مان لے گا۔ بہت ممکن ہے وہ نہ بھی عمل کرے، لیکن سنے گا وہ، اور کبھی نہ کبھی اس کو وہ چیز کلک کرے گی۔ اگر آپ کی بات نہیں مانتا لیکن آپ کا طریقہ بہت اچھا ہے، آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا اور یہ طریقہ سب کا ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ڈانٹ ڈپٹ میں اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حق کڑوا ہوتا ہے نا، تو کڑواہٹ ملا کے دینا چاہیے۔ صحیح بات کڑوی ہوتی ہے تو آپ کیا کرو، تو اپنی طرف سے اور کڑواہٹ ملاؤ اس میں۔ دوائیوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، دوائی کڑوی ہوتی ہے تو اس میں مٹھائی ملا کے دیتے ہیں تاکہ وہ کھانا آسان ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس میں اور کڑواہٹ ملا دیتے ہیں۔ حق تو کڑوا ہی ہوتا ہے، سامنے والا نہ مانے تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس کا ہے۔ یہی معاملہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی بچے، ڈانٹ ڈپٹ سے ہم بتاتے ہیں، پیار سے بتائیں، شفقت سے سمجھائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پیشاب کرنے والے کو کیسا سمجھایا، شفقت سے۔ وہ بعد میں یاد کرتا تھا، بہت اچھے سے سمجھائے تھے مجھ کو، نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ کچھ مجھ کو، بلکہ آپ نے بڑی شفقت سے مجھ کو سمجھایا تھا۔ تو کہا کہ اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے مقدمہ ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ مقدمہ ہے، اور پھر اس کے بعد تلقین کی، کہا یا معاذ انی اوصیک لا تدعن ان تقول دبر کل صلاۃ، دبر کل صلاۃ، نماز کے آخری حصے میں اس ذکر کو، اس دعا کو کبھی چھوڑنا مت۔ دبر کہتے ہیں پچھلے حصے کو، جیسے جانور ہوتا ہے اس کی پیٹھ کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ دبر کہلاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا جب دبر کل صلاۃ آتا ہے عموماً اس سے مراد نماز کا اندر کا حصہ ہوتا ہے، نہ کہ سلام کے بعد۔ اسی لیے ایک حدیث جو معاذ بن جبل ہی سے ہے، کہتے ہیں کہ اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فقال انی احبک یا معاذ، کہا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فقلت وانا احبک یا رسول اللہ، میں نے بھی کہا اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تدع ان تقول فی کل صلاۃ، ہر نماز میں یہ دعا پڑھنا کبھی چھوڑنا مت، نماز میں، نماز کے بعد نہیں۔ تو فی کل صلاۃ کیا دعا ہے وہ، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اور یہاں ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ یہ جو حدیث میں نے ذکر کی جو فی صلاۃ ہے، یہ امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، سنن النسائی حدیث نمبر 1303، اور حدیث صحیح ہے۔ تو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل، اور بہت سارے علماء نے اسی کی تائید کی ہے کہ دعا کا جو وقت ہے وہ غالب یہ ہے کہ ایک آدمی نماز میں سلام سے پہلے یہ دعائیں پڑھ لے۔ بعض اذکار وہ ہیں جو سلام کے بعد بھی ہیں، اس کے قرینے سے معلوم ہو جاتا ہے، دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باہر ہے یا اندر ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فی کل صلاۃ، تو ہر نماز میں۔ یہاں 3 چیزوں کی دعا بتائی گئی، اے اللہ میری مدد کر، تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر، اور حسن عبادت پر، اچھے سے تیری میں عبادت کروں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں مأمورات میں بھی۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اور اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کو یاد کرنا قلب سے اور اسی طرح سے زبان سے، اللہ کا شکر کرنا دل سے، زبان سے، بدن سے، اور اللہ کی عبادت بہترین طور پر کرنا، ساری عبادات اس میں آتی ہیں، قلبی، قولی اور بدنی، حتیٰ کہ مالی و ترکی بھی، مالی اعتبار سے بھی عبادات ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ترک کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑنا، یہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ تو 5 قسم کی عبادات ہوتی ہیں، قلبی، قولی، فعلی، اور اسی طرح سے مالی اور ترکی۔ یہ ساری قسم کی جتنی بھی عبادات ہیں، ایک انسان دوسروں کو شر اپنا اس سے محفوظ رکھے، غلط بات بولنے سے رک جائے، شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے، یہ ساری ممنوعات سے بچے، تو یہ ترک کرنا بھی عبادات میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو موقع تھا لیکن اس نے نہیں کیا اللہ کی خاطر۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اے اللہ میری مدد کر۔ اس میں اس بات کی تلقین ہے کہ ایک انسان کو
ہر چیز میں اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا محتاج سمجھنا چاہیے. یہ اس کے تکبر کو اور ریاکاری کو ختم کرتا ہے. جب آدمی سمجھے مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ مدد نہ کرے تو میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. یہ مقصد حیات ہے، اس کا حکم ہے، پھر بھی میں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا. اس لیے ہم سورۃ الفاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت میں اپنی حاجات تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس عبادت میں بھی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اسی لیے جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی حول نہیں، کوئی قوت نہیں اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کے بغیر. حول تبدیلی، رجوع، ایک حال سے دوسرے حال میں جانا، اللہ کی مدد کے بغیر، توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور قوت اللہ کی دیے بغیر نہیں ملتی. آدمی غفلت سے یاد کی طرف آئے، معصیت سے توبہ کی طرف آئے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف آئے، ایک حال سے دوسرے حال میں، اپنی حاجات سے عبادات کی طرف آئے، ایک حال سے. صرف معصیت کے ساتھ قید کرنا صحیح نہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حول کو یہ عام ہے تو اس کو عام ہی رکھو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے تو ایک حال سے دوسرے حال میں آنا، غلطی سے صحیح کی طرف آنا، غیر مطلوب سے مطلوب کی طرف آنا، حرام سے حلال کی طرف آنا، سب چیزیں اس میں آتی ہیں. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اور مطلوبات کی قوت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کی ترغیب دی ہے، بغیر قوت کے تو نہیں کر سکتا آدمی. پلک جھپکنا بھی اس کے لیے بھی تو قدرت چاہیے. چاہے وہ روزے کی قوت ہو یا افطار کی، آدمی کو اللہ کی اگر طرف سے قوت نہ ملے آدمی نہیں کر سکتا. ایک قدم نہیں اٹھا سکتا مسجد کی طرف. جب اللہ قوت دے گا تبھی. تو انسان کا لوٹنا پلٹنا اور اس کا کچھ کرنا، اس کی قوت پانا اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے کہ اپنی نفی ہو اس میں، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر میں کر ہی نہیں سکتا کچھ. نہ ایک حال سے دوسرے حال میں جا سکتا، نہ میں وہ کر سکتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا. تو آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی مدد اور توفیق کا محتاج سمجھے. اکثر انسان سب کی نفی کر دیتا ہے، سارے بتوں کی نفی کر دیتا ہے، لیکن اپنی نفی نہیں کر پاتا ہے. میں کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں دین کی خدمت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. تو بعض اوقات نیکیاں کرتے 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 یہ اللہ سے قریب ہونے کی بجائے یہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ اللہ سے ہٹ کے اپنی طرف ہو جاتی ہے. میں کرتا ہوں. آدمی کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، میں نہیں، اللہ. اللہ اگر توفیق نہ دے تو میں نہیں کر سکتا کچھ بھی. اللہ اگر توفیق نہ دے تو نہیں. جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اتنا سٹرگل کیے دنیا میں، توحید پر رہے، سنت کی اتباع کی، حرام سے بچے، اللہ کے فرائض کو پورا کیا اور کتنی ساری قربانیاں دی، پھر قبر میں صحیح جواب دیے، پھر حشر میں پاس ہو گئے، پھر پل صراط پر سے سنبھل کے بچ بچا کے نکل گئے، پھر جنت میں گئے. الحمدللہ. وہاں جا کے کیا بول رہے ہیں؟ ویل ڈن، ہم نے کیا. وہاں جا کے کہہ رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی. اچھا ہم نے ڈسکور کیا اسلام کو، ڈسکور اسلام. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. ہم نے چنا، ہم نے ہدایت پائی، ہم بہت انٹیلیجنٹ تھے، ہم نے تحقیق کی، کچھ بھی نہیں وہاں پہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس جنت کی رہنمائی عطا کی. اللہ نے دیا تو ملا، میں نہیں. تعریف اللہ کی، دیا اللہ نے. یہ اس بات میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا.
آگے کیا ہے؟ نفی میں ہے وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. پہلے حصے میں اللہ کی حمد ہے، دوسرے میں اپنا عجز ہے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا، وما كنا لنهتدي، ہم ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے، لولا ان هدانا الله، اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ جنتیوں کا مزاج ہوگا، یہ ہمارا آج بننا چاہیے تاکہ ہم بھی جنتی بن جائیں، کیونکہ سارے جنتیوں کا یہی مینٹالٹی ہوگی. ہم لوگ نہیں، اللہ ہدایت دیا، ہمارا کوئی کمال نہیں. کہا کی تحقیق ٹھیک کرتے تھے، اللہ کی توفیق سے کرتے تھے وہ بھی. میں نے ڈھونڈا صحیح کو، میں نے اتنی اسٹرگل کی، میں نے کیا، اللہ نے دیا. ٹھیک ہے، تھوڑا موڑا کر لیے ہم لوگ، جو بھی اللہ کی توفیق سے ہوا اللہ نے ہدایت دی. کہ اپنی نفی ہو، اپنی صلاحیتوں کی نفی ہو، اپنے مجاہدوں کی نفی ہو، اللہ کی توفیق کو غالب رکھے اپنی کوششوں کے اوپر. تو یہ جو چیز ہے، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، علی ذکرک، تجھ کو یاد کرنے میں. معلوم ہے کہ سب سے اہم چیز اللہ کی یاد ہے، یہیں سے ساری خیر شروع ہوتی ہے. اللہ کو بھولنے سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے. الحمدللہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ وہ منعم ہے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں. ہم محتاج ہیں، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں. اس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، وہ ہے، اللہ ہے جو غنی ہے، تعریف کا مستحق ہے. میں محتاج ہوں اللہ کا، اللہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ سخی ہے. اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کا شکر کرنا. بندے کا دل اللہ کی طرف جب بھی راغب ہو، شکایت کے ساتھ نہیں، شکر کے ساتھ راغب ہونا چاہیے. اپنے بارے میں دیکھے تو کوتاہیاں، اللہ کے بارے میں سوچے تو عطا. یہ مزاج ہونا چاہیے. ورنہ بعض اوقات انسان دوسروں کو دیکھتا ہے، وہ مجھ سے مالدار ہے، وہ مجھ سے آگے ہے، اس کا پروموشن ہو گیا، اس کے پاس آئی فون 15 ہے، اور دوسروں کو دیکھتا، اس کے جوتے، اس کے کپڑے، اس کی گھڑی، اس کا بینک بیلنس، اور آدمی پھر اللہ کی شکایت کرنے لگ جاتا ہے. آدمی ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے نیچے ہیں، اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا. اور اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرے شکر گزار بنے رہو، میرا شکر کرتے رہو. وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری مت کرنا. بعض علماء نے کہا کہ وَلَا تَكْفُرُونَ میں تعمیم ہے، ناشکری مت کرنا، اس لیے کہ سیاق میں وہی ہے، لیکن اس میں عمومی بات ہے، کیونکہ ناشکری کفر ہی کی فرع ہے. اور شکر بہت ضروری ہے زندگی میں. بلکہ آج کل تو سائیکالوجسٹ بھی کہنے لگے ہیں، یعنی ایک تو اس کا دینی پہلو ہے، آخرت کے اعتبار سے ہے، ایک دنیا پہلو بھی اس کا ہے. جو آدمی شکر گزار نہ ہو، جو نعمتوں کو شمار نہ کرے جو حاصل ہیں، اس کی مینٹالٹی نیگیٹو ہو جاتی ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس لیے ایسے اپلیکیشنز لوگوں نے بنائے ہیں، اور ڈاکٹرز سجیسٹ کرتے ہیں، یہ ریسرچ ہے، سائیکیٹرسٹ سجیسٹ کرتے ہیں صبح صبح اٹھیں اور کیا کیا مجھ کو ملا ہے زندگی میں، خوبیاں 2-4 چیزیں لکھ دیں تاکہ دن اس کا پازیٹیوٹی کے ساتھ شروع ہو. معلوم ہے کہ شکر صرف دینی عمل نہیں ہے. آج دنیا کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پازیٹیو مینٹالٹی رکھنی چاہیے. کیا ہے میرے پاس، آپ کے اندر کانفیڈنس بوسٹ ہوگا اور آپ کی زندگی میں ڈپریشن نہیں آئے گا. اکثر اوقات اپنی حاجات پر نگاہ رکھنا حاصل شدہ نعمتوں سے ہماری نگاہ ہٹا دیتا ہے. لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہم کو اللہ نے دی جن کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حاصل ہے. جو نہیں ملا ہے ہمیشہ اس پر رہتا ہے، اور آدمی کبھی خوش نہیں رہتا ہے. شکر یہ ہے کہ حاصل شدہ پر نگاہ ہو. اللہم اعنی علی ذکرک، سب سے پہلے بندہ اللہ کو یاد رکھنے والا ہو.
بلکہ ساری عبادات کا حاصل اللہ کی یاد ہے. نماز سارے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی کیا کہا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. معلوم ہے کہ نماز میں بھی اصل روح اس کی اللہ کی یاد ہے. وہ نہ ہو تو منافق کی نماز ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بوجھل بنے ہوئے، بوجھ سمجھ کے اٹھتے ہیں زبردستی مجبوراً. یراؤن الناس، اور پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا. یاد کرتے بھی ہیں تو نہیں کے برابر. جو آدمی کو آخرت میں کچھ فائدہ نہ دے، اس کی عبادات کو مقبول بنانے جیسا نہ ہو. تو ان کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں. اللہ کی یاد بہت ضروری ہے. جب عبادات میں سے اللہ کی یاد نکل جائے تو عادات بن جاتی ہے. مشینی نماز. اب دیکھیے، یعنی ایک روبوٹ کی صلاح میں اور ایک مسلمان کی صلاح میں فرق کیا ہے؟ وہ کیفیات ہیں. اللہ سے تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت کا احساس، خشوع، یہ اس کی عبادت کو واقعی عبادت بناتا ہے. تو کیفیات نکل جائیں اگر اعمال میں سے، اور اللہ کی یاد نکل جائے، اللہ کا تعلق نکل جائے، تو مشینی عمل بن جاتا ہے. لہٰذا یہاں کہا اے اللہ تیرے ذکر پر مدد کر، شکر پر مدد کر، کہ میری زندگی میں اللہ کا شکر ہو، دل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہو، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا ہو، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا استعمال اللہ کی رضامندی کے مطابق ہو. میں اللہ کی نعمتوں کو معصیت میں استعمال نہ کروں. یہ شکر کے 3 حصے ہیں، 3 ارکان ہیں. ابن قیم نے الوابل الصیب میں اس کو ذکر کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر. اور تیسری چیز وہ حسن عبادت، کہ اچھے سے اللہ میں تیری عبادت کروں. معلوم ہے کہ عبادت صرف کرنا مطلوب نہیں ہے، اچھے سے کرنا مطلوب ہے. کہ کوئی بھی کام آدمی کریں اچھے سے کرے، بوجھ سمجھ کے نہ کرے، زبردستی والا عمل نہ ہو، سوشل پریشر سے وہ روزہ نہ رکھے. سب رکھ رہے، میں نہیں رکھوں گا تو نام خراب ہوگا. تو دل تو نہیں چاہ رہا لیکن رکھ لے رہا. سارا موسم اب کروں کیا، سارے ہوٹل بند ہیں، ویسے بھی بھوکا رہنا پڑے گا تو رکھ لو بھائی. تو عبادت، اور اس میں پھر بعض اوقات چلو اسی بہانے ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی. تو اغراض انسان کے اعمال کی نوعیت کو بدل دیتے ہیں. مقاصد کے مطابق وسائل پر حکم لگتا ہے. تو حسن عبادت یہ ہے کہ اچھے سے کرے آدمی عمل. اچھے سے کرنا کیا ہے؟ احسان کے ساتھ کرے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسا کرے، اس طور پر کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو دیکھ کے عبادت کرے گا تو کیسی ہوگی تیری عبادت؟ ویسی ہونی چاہیے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، کم از کم اتنا تو احساس اور شعور رکھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلا حصہ ہے ترغیب والی عبادت، رغبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر. گویا کہ جنتی جیسے اللہ کو دیکھیں گے ساری چیزوں کو بھول جائیں گے، ساری نعمتیں جنت کی ہوں گی لیکن ان کو بھول کے اللہ کی دیدار میں محو ہو جائیں گے. کوئی اور چیز اللہ کو دیکھنے سے زیادہ لذیذ ان کے لیے نہیں. تو اللہ کی عبادت ایسا کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. امیجن مت کر، وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر جو اللہ کو دیکھنے والے کی ہونی چاہیے. تو یہ رغبت والی ہے، طلب والی ہے، قربت والی ہے. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس سے شوق اور رغبت والا معاملہ نہ ہو سکے، اس لیے کہ تو سمجھتا ہے میں پاپی ہوں، تو ڈر اللہ سے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اگر میں نے ٹھیک سے نماز نہیں پڑھی تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا ہے، اور واقعی نہیں دیکھ سکتا ہے دنیا میں، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ تمہیں موت نہ آئے. تو مرنے سے پہلے آدمی نہیں دیکھ سکتا اللہ. تو یہاں مراد یہ ہے کہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایز اف. اور اگر نہیں تو کم سے کم یہ احساس اپنے اندر رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے،
کہ اللہ کے آپ دیکھیے کسی دعوت میں آپ جائیے اور آپ چھین جھپٹ کے کھا رہے ہیں، ہاں بھر بھر کے لے رہے ہیں اپنی پلیٹ میں جو کھانا نہیں وہ بھی لے رہے ہیں. اب آپ کو کوئی بتا دے کہ CCTV ہے، چپکے سے کان میں بتا دیا آپ کے ماشاءاللہ یہاں CCTV لگایا، اب آپ اس کے بعد آپ کا کھانا دیکھیے ایک دم رائل فیملی کے آپ بن جاتے. ایسا طریقے سے آپ کھائیں گے، زیادہ ہو گیا ماشاء زبردستی ڈال دیا کسی نے مجھ کو. ہاں آپ ایک دم سنبھال کے کھائیں گے، آپ کا ہر لقمہ کیسا ہوگا پھر ایک دم نفیس نفاست کے ساتھ آپ کھائیں گے. پہلے آپ جیسا کھا رہے تھے اب کھائیں گے ویسا نہیں. تو مخلوق کے دیکھنے کا یہ اثر ہے، خالق کے دیکھنے کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے دیکھنے کا شعور انسان کو جب ہو اس کی زندگی میں اصلاح پیدا ہوتی ہے. تو رغبت کے ساتھ یا رہبت کے ساتھ عبادت کرنا اعلیٰ درجہ رغبت اور شکر کے ساتھ ہے. کم از کم آدمی خوف کے ساتھ کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوب آپ تہجد پڑھتے اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، لوگوں نے کہا آپ کی تو مغفرت ہو گئی، آپ اتنی عبادت تو اتنا مجاہدہ کیوں کرتے؟ تو آپ نے کہا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ معلوم ہے کہ عبادت کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ شکر گزاری کے طور پر اللہ کی عبادت کی جائے کہ اللہ سب تو دیا تم نے، کچھ بھی کم نہیں، تو بڑا محسن ہے، تو سب کچھ عطا کیا ہے. اس جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ کی عطا کا احساس اتنا طاری ہو جائے کہ انسان لازم سمجھے کہ اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، تو عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو زمین پر بچھا کے اللہ کی شکر گزاری کا ثبوت دے. یہ جو چیز ہے یہ اعلیٰ ترین چیز ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نبیوں کے بارے میں انہ کان عبدا شکورا، کئی نبیوں کے بارے میں اللہ نے تعریف کی، عبودیت کے ساتھ شکر کو جوڑا اللہ نے، شکر گزار بندے تھے. تو بندگی کے ساتھ شکر گزاری ہونا ہے. تو حسن عبادت اور شکر گزاری دونوں جمع کرنا، زبردستی کی عبادت نہیں ہونا. اللہ کے احسانات کا استشعار انسان کو ہو اور پھر آدمی اللہ کی عبادت کرے، اس عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے. کورونا میں لوگوں کو آکسیجن کی اہمیت معلوم پڑی ہے. آکسیجن ہی تو ہے، سال سال سے صبح شام گاؤں دیہات میں یہاں وہاں سب جگہ جا کر آدمی سانس لیتا ہے، کبھی سوچتا نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. لیکن جب سلنڈر نہیں ملے کورونا میں اور لوگ مر گئے تب پتا چلا کہ آکسیجن کتنی ویلیبل ہے. نعمتوں کی قدر تب ہوتی ہے جب آدمی ان کو کھو دیتا ہے. یہ بھی کتنی بڑی نادانی ہے کہ نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے انہیں کھونا پڑے. عقل مند آدمی وہ ہے جو پا کے ان کی قدر کرے، بے وقوف وہ ہے جو کھو کے قدر کرتا ہے. تو یہ جو شکر گزاری ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اس کا بدلہ کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے. اس کا یاد کرنا چھوٹا ہے، اس کا یاد کرنا بڑا ہے. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اس کی کئی تفاسیر علماء نے کی. ایک تفسیر یہ ابن عباس کہتے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہا لیکن اللہ کا تجھ کو یاد کرنا زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ تجھ کو یاد کرے یہ زیادہ بڑی چیز ہے. ورنہ اللہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں، لیکن اللہ کا کسی بندے کو یاد کرنا اکبر، زیادہ بڑی چیز ہے. تیرا اللہ کو یاد کرنا چھوٹی چیز ہے، بادشاہ کا تیرا تذکرہ کرنا یہ بڑی چیز ہے. تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اور عبادت کو بہتر طور پر ادا کرنے کا مزاج ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ ہمارے اندر اس میں یہ جذبہ دلوں میں ہونا چاہیے اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اچیومنٹ ہو لیکن کریڈٹ خود نہ لے. آدمی سٹرگل سب کرے، اچھے سے اچھا کریں، لیکن کریڈٹ خود نہ لے، اس کا انتساب اللہ کی طرف. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. آپ دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. تو کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ دیکھیے کیا کہا
فسبح بحمد ربک واستغفرہ، 3 چیزیں کی. پاکی اپنی نہیں، کتنا سپیریئر کام کیا میں، فالٹ لیس، فری آف ڈیفیکٹ، کتنا پرفیکٹ کام کیا. پاک اللہ ہے، بے عیب اللہ ہے. کتنا اچھا کام کیا، حمد اللہ کی ہے. فسبح بحمد ربک، میرے لیے کیا ہے، واستغفرہ، اپنی کوتاہیوں کا احساس رکھتے ہوئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو. یہ مومن کا مزاج ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد مجلس میں سے جب بھی اٹھتے تھے استغفار کرتے تھے. تو یہ مزاج ہونا چاہیے. اللہ پاک ہے، اللہ کا سارا معاملہ بے عیب ہے، ہم لوگ عیب والے ہیں. کتنا بھی اچھا کیے تو کمی رہے گی اس میں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اور جو کر بھی رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے، ہمارا کچھ بھی نہیں اس میں. کمال ہمارا نہیں، اللہ کی توفیق ہے. ہمارا کیا ہے، کرتے جو بھی کرتے ٹوٹا پھوٹا لگنا لولائی کرتے ہیں. ہمارا کام عیبدار ہے. واقعی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جیسا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اپنے کوئی کارنامے اس پر ناز نہ کریں، بلکہ اپنے ہر عمل میں کہیں نہ کہیں تقصیر کا پہلو دیکھیں کہ کم رہ گیا. اسی لیے سلام پھیرتے نماز سے تو کیا کہتے ہیں، استغفار کرتے اللہ سے. عظیم ترین عمل ہے، لیکن اللہ سے استغفار، یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے. اللہ ایسی سمجھ ہم کو دے. 6 حدیث مختصر ہے، اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، وقت ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی. لا ادعہن حتی اموت، مرنے تک ان کو نہیں چھوڑوں گا میں. لا ادعہن حتی اموت، موت تک میں ان پہ جمع رہوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں ان کو میں. کیا ہے وہ، صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا. 13 14 15 ایام 20 کے روزے جن کو کہتے ہیں، تو ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا. وصلاۃ الضحیٰ، مجھے وصیت کی کس کی، صلاۃ الضحیٰ کی، جس کو ہمارے یہاں چاشت کی نماز کہتے ہیں، یا اس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے. صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، صلاۃ اوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے قدم ریت کی گرمی کی وجہ سے حرارت محسوس کرنے لگے. 9-10 بجے کے آس پاس کا وقت ہو سکتا ہے ہمارے ملکوں میں. تو صلاۃ الضحیٰ اور ونوم علی وتر، وتر پڑھ کے سونا. ان 3 چیزوں کی وصیت کی، مرنے تک اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا مزاج کیا تھا، اور ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ وہ وقتی عمل نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو موت تک پورا کرنے کا مزاج ہونا چاہیے. جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، جو اللہ کی طرف سے فرمان آ جائے، اس میں مزاج مومن کا ہونا چاہیے، مرنے تک کروں گا اس کو میں. یہ عزم عمل کو آسان کر دیتا ہے. بعض اوقات انسان عمل کا عزم نہیں کر پاتا اور عمل ڈھیلا ہو جاتا ہے. دل کی سطح پر پہلے پختگی آتی ہے، پھر عمل کی سطح پر دل ہی ڈھیلا ہو جائے تو عمل ڈھیلا ہو جاتا ہے. آدمی کا ارادہ پکا ہو، اس کے بعد عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے. انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. آدمی کا اس کی نیت پختہ ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثبات کے وسائل پیدا کر دیتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت کو اپناتے ہیں، ہدایت کا قصد کرتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کی نیت ہوتی ہے ہدایت کی، ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں. تو آدمی کی نیت پختہ ہونا چاہیے. تو کہا کہ 3 چیزوں کی وصیت کی، اور میں مرنے تک نہیں چھوڑوں گا اس کو. یا ہر رمضان میں کروں گا نہیں. ہمارے اعمال، قرآن کی تلاوت رمضان میں، تراویح کا قیام اللیل کا اہتمام رمضان میں، ذکر اذکار رمضان میں، داڑھی چھوڑنا ہے رمضان میں، سگریٹ چھوڑنا ہے رمضان میں. رمضان ہونے دیکھ کے اس کے بعد سب کریں گے انشاءاللہ. آدمی رمضان تک جو ہے گویا کہ وہ جیسے شیاطین قید ہو جاتے ہیں، یہ بھی قید ہو جاتا ہے، اور جیسے شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، یہ بھی آزاد ہوتا ہے شریعت کی قیودات سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام پہ آنی چاہیے، یعنی مرنے تک تم اللہ کی فرما برداری کا اہتمام کرتے رہو. تو کہا کہ لا ادعہن حتی اموت،
مرنے تک میں اس کو کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں چھوڑنے کا مزاج ہونا چاہیے، نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہے وہ 3 روزے ہر مہینے کے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک انسان اگر ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ تو 3 روزوں کا کتنا ہوگا؟ 10 گنا 30، گویا کہ اس نے پورے مہینے روزے رکھے۔ اور اگر ہر مہینے کرتا چلا جائے سال بھر کے روزے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اگر ایک 10واں حصہ بھی آدمی کر لے تو 10 گنا ہونے کی وجہ سے پورے مہینے کے روزے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو یہ 13، 14، 15 جنوری فروری نہیں، اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے یہ 3 دن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی روایت ہیں، یعنی علماء کے اقوال بھی اس میں ہیں، لیکن یہ 3 یعنی عام طور سے روایت میں آیا ہے کہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھے آدمی۔ اور وصلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ فجر کے بعد، سورج نکل جانے کے بعد، تھوڑی حرارت پیدا ہونے کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہے، اور 2 سے لے کے 4 سے لے کے 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو آدمی یعنی 2 کر کے یہ نماز پڑھے، اس کے لیے چاہے مسجد جا کے پڑھے یا اپنے گھر پہ پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نوافل میں سے ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عائشہ ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام، اس کی تلقین آپ نے کی۔ اور ونوم علی وتر، یعنی سونے سے پہلے وتر پڑھنا، وتر پڑھ کے سونا، یہ خصوصاً اس آدمی کے لیے ہے جس کے لیے قیام اللیل مشکل ہو اور خدشہ ہو، معلوم نہیں بیدار ہوں گا یا نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیام اللیل کے چکر میں آدمی وتر بھی چھوڑ دے، کیونکہ یہ مؤکد نماز ہے۔ 5 نمازوں کے بعد میں اہم ترین نمازوں میں سے نماز وتر ہے۔ الوتر حق، حدیث میں آیا، اس لیے بعض ائمہ اس کی بھی قائل ہیں کہ یہ واجب ہے، اگرچہ راجح قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن مؤکدہ نمازوں میں یہ بہت تاکید اس کی ہے، وتر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، اس کے بعد اگر آدمی اٹھ جائے تہجد میں تو وتر چھوڑ کے وہ بقیہ نماز پڑھ لے، 8 رکعتیں پڑھے یا 6 پڑھے یا 4 پڑھے، اس کی مرضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں ثابت ہے، 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، جیسی اس کی سہولت ہو پڑھ لے۔ تو یہ سونا، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے اور اپنے عمل کی حفاظت کا شعور اس کو ہونا چاہیے۔ سوچیں گے، دیکھیں گے اور ضائع کر دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ آدمی اپنے مزاج کو خوب جانتا ہے۔ اگر امکان قوی ہے کہ چھوٹ جائے گی تو اس کو سوتے وقت میں پڑھ کر ہی سونا چاہیے۔ بہت تھکا ہوا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ معلوم نہیں اٹھ پاؤں گا کہ نہیں، تو ایسا آدمی احتیاط کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وتر پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر اٹھ گیا تو ٹھیک، نہیں اٹھا تو کم سے کم وتر ضائع نہیں ہوگی۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محتاط ہونا چاہیے ایک مومن کو اپنی نیکیوں کے بارے میں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ 6 حدیثیں ہم نے دیکھی، انشاءاللہ مزید حدیثیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے، جس میں اور بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق جینے کی توفیق دے۔ آپ کی وصیتوں کا خصوصی لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے آمین رب العالمین۔ جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا کہ مغرب کے بعد سے درس شروع ہو جائے گا شیخ کا، تو کل بھی مغرب کے بعد رہے گا انشاءاللہ، اور پھر عشاء کے بعد، اس کے بعد جمعرات کو صرف جو ہے مغرب کے بعد سے عشاء کی نماز تک رہے گا، اور پھر جو ہے جمعہ کے دن جو ادب العلم جو دورہ شروع کیا گیا تھا وہ عصر کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ وہ دورے کی شروعات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم یہی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔